بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والسید۔ الحمدللہ آج پھر ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ پاک و ہند کے اندر اور دیگر ایسے ممالک اسلامیہ جہاں پر کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں پر تقریباً ہر جگہ پر ہی یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتاب و سنت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتاب و سنت کو خود پڑھیں اور خود ہی اس پر عمل کریں، اور ہمیں اس کے افہام اور تفہیم کے لیے علماء کی ضرورت سے یا محدثین یا مفسرین کی ضرورت سے ہم بے بہرا ہو چکے ہیں۔ تو یہ بالخصوص یہ بات نوجوانوں کو باور کرائی جا رہی ہے، اور یہ انہی لوگوں کی طرف سے کرائی جا رہی ہے جو علوم عقلیہ و نقلیہ، جو کتاب و سنت کو پڑھنے کے لیے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس کے افہام اور تفہیم کے لیے جو علوم لازمی ہوتے ہیں، ان علوم سے جو لوگ بے بہرا ہیں، ان لوگوں کی طرف سے اس بات کو ایک سادہ لو عوام کو باور کرایا جا رہا ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک دو باتیں کر کے پھر کچھ حوالہ جات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو پڑھنے کے لیے، کتاب و سنت کے افہام و تفہیم کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عقل سے، اپنے اٹکل پچو سے اور اپنے فہم سے کتاب و سنت کو سمجھیں گے اور اس پر ہی عمل کریں گے۔ میں ان سے یہاں پر صرف ایک سوال یہ کروں گا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ میرے فرامین ہیں، یعنی کہ یہ کتاب و سنت ہے، یہ میں اپنی امت کو دے کے چاہ رہا ہوں، جس کا جس طریقے سے دل چاہے وہ اس سے معنی اخذ کرے اور جس طریقے سے چاہے وہ اس سے افہام اور تفہیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اس طرح کا کوئی صراحتاً قول اگر کوئی دکھا دے تو آمنا و صدقنا، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ بات۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں یا آل بیت اطہار کی زندگیوں میں اس طرح کا کوئی نمونہ اگر کوئی دکھا دے، یعنی اس طرح کی کوئی بات دکھا دے کہ ان کا یہ طرز عمل رہا ہو کہ انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنے اٹکل پچو پر، یعنی اپنی سوچ پر اعتماد کیا، یا اٹکل پچو صحابہ کرام کے لیے نہیں کہنا چاہیے، اپنی سوچ پر اعتماد کیا ہو، تو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار میں سے پوری ان کی سیرت کتنی بڑی سیرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم و بیش ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,24,000 اور بعض محدثین کے مطابق 1,10,000 اور بعض کے مطابق 1,14,000 اور 2 لاکھ کا بھی قول ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی جماعت ہے صحابہ کی جماعت کے اندر، اتنی بڑی جماعت کے اندر کسی ایک صحابی کا اس طرح کا کوئی قول اگر کوئی دکھا دے تو ہم کہیں گے کہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے برعکس صرف میں ایک دو باتیں کروں گا اس پر کہ اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی اس کے بالکل برعکس ہے، اس پر میں ابھی آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی اس کے بالکل برعکس ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ 12 سال کے طویل عرصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ سورہ بقرہ کی تفسیر، سورہ بقرہ کو سیکھتے ہیں باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور دوسری جانب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، پرکھنے کے لیے یعنی انتخاب کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی بالکل جو یہ ایک سوچ دی جا رہی ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو اس طرح کی تو کوئی سوچ نہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اہل بیت اطہار کے کتنے بڑے بڑے ائمہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی زندگیوں میں یا ائمہ اعلام، ائمہ مجتہدین، ان میں سے بھی کوئی یہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان پر اپنی اس بات کی دلیل دینا لازمی ہوگا۔ اب یہاں پر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، یہ میرے پاس امام سیوطی کی، امام حافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی جن کا سن وفات ہے 911 ہجری، ان کی الاتقان فی علوم القرآن ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تفسیر القرآن بمجرد الرأی والاجتہاد من غیر اصل،
کہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے جب تک اس کی اصل موجود نہ ہو۔ اور پھر آگے آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ۔ پھر اس کے بعد آپ ایک اور قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 یعنی 169 کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد آپ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک کے اندر اپنی رائے کو دخل دیا، اگرچہ وہ درستی ہے، قرآن میں کلام کیا اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، کہا کہ میں قرآن میں خود کلام کروں گا، فرمایا اگرچہ وہ درست بات کر رہا ہو پھر بھی اس نے خطا کی۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد شریف سے، اور یہاں پر حدیث کا نمبر ہے 3652 3652 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اب حدیث تو اس کے بالکل برعکس بات کر رہی ہے کہ جو آج آپ کو سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک آپ احباب کو توجہ دلانے کے لیے میرے پاس یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی فاتح قادیانیت منکرین ختم نبوت پر، یوں سمجھیے کہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ منکرین ختم نبوت پر جو آپ نے گرز برسائے اور عالیہ اسلام کے جو دل آپ نے خوش کیے۔ تو یہ جو اس وقت ہر کوئی یہ آوازیں لگا رہا ہے کہ جی میں اپنی عقل سے، اپنی اٹکل پچو سے جو ہے قرآن کو سمجھ لوں گا، کتاب و سنت کو سمجھ لوں گا، تو یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا فہم، جن کا خدا داد فہم، جن کے موہوبی علوم، جن کے علوم لدنیا، وہ کیا کہتے ہیں، یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر آپ بالکل آخر میں بالکل آخری صفحہ ہے کہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے فہم سے کہے کہ جی میں کتاب و سنت کو سمجھ لوں گا، بس ٹھیک ہے اردو ترجمے آ گئے اور میرا کام ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو نقصانات ہوتے ہیں تو اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے ایک نقصان کی طرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 آپ نقل کرتے ہیں، بالکل ابتدا میں سرنامہ پر آپ یہ آیت کریمہ نقل کرتے ہیں، بالکل اوپر ہیڈنگ کے طور پہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ آپ یہاں آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستہ سے بھٹک گئے۔ اب یہ اپنی اٹکل پچھو سے اور اپنی عقل اور اپنے فہم سے کتاب و سنت کو سمجھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت نقل کر کے کہ غلو فی الدین، تو اس کا جو آپ کو لب لباب ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا کہ اس کے نیچے آپ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایمان کے کمال کا سبب ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر غلو آ جائے تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ غلو آ جائے تو پھر وہ چیزیں ایمان کے کمال کا سبب نہیں ہوتی، جنت میں جانے کا سبب نہیں ہوتے، بلکہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اس میں پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح یوں سمجھیے کہ گویا کہ اس میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے تئیں کتاب و سنت کو جو سمجھنے والا ہے وہ حب اہل بیت کے نام پر اگر غلو کرتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا یہ حب اہل بیت اس کے ایمان کے کمال کا سبب نہیں ہوتا، ایمان اس کا کامل نہیں ہوتا اس کے اس دعوے کے ساتھ صرف، اور اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بجائے جنت میں جانے کے وہ جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی حساب، یہی معاملہ جو ہے حب صحابہ کا ہے کہ اگر اس کے اندر بھی غلو آ جائے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ غلو آتے
بجائے وہ ایمان کے کمال کا سبب ہونے کے، بجائے وہ جنت میں جانے کا سبب ہونے کے، کہ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایمان کی بربادی کا سبب بنتا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کتاب و سنت کو اپنی اٹکل پچھو سے سمجھنا، اپنی رائے سے سمجھنا، اور خود کہنا کہ جی میں بس کتاب و سنت کو سمجھ سکتا ہوں، تو اس کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہر چیز کے اندر جو ہے انسان غلو کرنے لگ جاتا ہے اور بہت آگے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اگر ہر چیز کے اندر غلو نہ بھی کرے تو کچھ چیزوں کے اندر وہ غلو کرنے لگ جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی برابر جو ڈور جو سنبھالی جائے گی، شریعت مطہرہ کو اعتدال کے ساتھ جو پکڑا جائے گا، وہ کتاب و سنت کو ائمہ اعلام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار کے موہوبی افہام اور تفہیم کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، ہر کوئی کہے گا کہ جی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، دوسرا کہے گا میں یہ سمجھ رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ یہ فساد ہی کھڑا ہوگا۔ تو کتاب و سنت کو تختہ مشق نہ بنائیے، بلکہ کسی اور چیز کو آپ تختہ مشق بنا لیجیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ تختہ مشق بنا سکتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم امت مسلمہ کے حال زار پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم۔